الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ والے دن جب ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، اعلان کیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے، تو اسی ٹاپک اور عنوان پر آج کی یہ گفتگو مختصر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جو کہ 6 سپارے میں موجود ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہم نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے، یعنی اسلام بطور دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے بغیر کسی اور دین کی اگر تلاش جستجو میں رہے گا یا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اللہ کے یہاں وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے تکمیل دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کو پسند کرنے کا اعلان جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، یہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے دن اور 10 سنہ ہجری کو یہ نازل ہوئی آیت، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع، اور یہ بھی میدان عرفات میں ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ حج کا خطبہ ہوتا ہے اور وہی سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے آج بھی حجاج کرام جیسے کل جو ہے حجاج کرام کل 27 بروز منگل وہاں پر جب یوم عرفات میں مقام عرفات پر سارے حجاج کرام جمع ہو جائیں گے اور وہاں یوم عرفہ ہوگا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 ہجری میں یوم عرفہ میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اسی دوران ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم یوں ہی ہے کہ اے لوگوں، جس طرح آج کے دن کی عظمت و فضیلت تم پر واضح ہے، آج کے مہینے کی فضیلت و عظمت تم پر واضح ہے، جیسے اس شہر مکہ کی عظمت و فضیلت تم پر واضح ہے، اسی طرح مسلمان کا جان مال عزت آبرو وہ اس دن سے، اس مہینے سے اور اس مقام سے یعنی شہر مکہ کی عظمت و فضیلت سے زیادہ افضل والا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن بڑی عظیم فضیلتوں والا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی فضیلت اور یوم عرفہ کے فضیلت کے سبب، چونکہ یہ روزہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کے دن رکھا جا رہا ہے، اس کے فضیلت اور اجر کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے جس نے بھی 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، وہ اس کے 1 سال پہلے یعنی گزشتہ سال کے اور 1 سال جو آنے والا سال ہے، ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا ایک روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عظیم فضیلت حاصل ہے یوم عرفہ کو۔ اچھا، چونکہ یہ کنفیوژن لا رہی ہے اور ہمیں اس سوال کا سامنا جزیرہ موریشس یعنی موریشس آئی لینڈ میں بہت سارے لوگوں نے اس سوال کو اٹھایا ہے، تو یوم عرفہ چونکہ اب جیسے ہم نے عرض کیا کہ کل جو ہے وہ 27 جون 2023 کو یوم عرفہ ہے، تو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر وہ جو ہے وہ بدھ کے دن ہوگا، وہاں منگل کے دن ہے۔ تو اب کنفیوژن یہ ہے کیا یوم عرفہ کا کون سا روزہ ہمارے مطلع کے مطابق یعنی پاکستان یا جزیرہ موریشس میں کب 9 ذی الحج ہے،
اور میری معلومات کے مطابق اس سال یعنی سن 2023 کو یوم عرفہ ماریشس کے اندر وہ جمعرات کے دن ہوگا، یعنی تھرسڈے کے دن ہوگا، تو ان کے لیے یوم عرفہ تھرسڈے ہوگا اہل ماریشس کے لیے، اور ہمارے یہاں پاکستان میں یوم عرفہ وہ جو ہے وہ بدھ کے دن ہوگا، یعنی وینسڈے کا دن۔ تو اب ہمیں وینسڈے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور ماریشس والوں کو تھرسڈے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اس سے ان کو یوم عرفہ کی فضیلت حاصل ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی سعودی عرب کے اعتبار سے، حجاز مقدس کے اعتبار سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کل برس منگل 27 جون 2023 کا روزہ بھی وہ رکھ سکتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے تو 8 ذی الحجہ ہے۔ تو یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور اس کی ایک جہت فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مقام ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ بھی اس سبب سے کہتے ہیں، اور اس کو مقام عرفات بھی اس سبب سے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا جو زوجہ تھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جسے عرف عام میں دادی حوا بھی کہتے ہیں، یعنی وہ جدۃ الانسان ہیں، وہ تمام انسانوں کی جد ہیں۔ جس طرح جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تو ہماری دادی، یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ ہم ان کے نسب سے ہیں۔ تو ان دونوں کی ملاقات جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت مائی حوا سلام اللہ علیہا کو زمین پر اتارا، تو اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ دن مقام عرفات تھا، اور اس دن کو اسی سبب سے عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کو، معرفت حاصل کرنے کو، کیونکہ وہاں ان کی ملاقات ہو گئی اور ان کو پہچان لیا، اس لیے بڑی عظیم اور فضیلتوں والا دن ہے۔ اور آج بھی حجاج کرام اس مقام عرفات میں کھڑے ہو کر گر گرا کر اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہوں گے، اور یقیناً آج بھی جو ہے حجاج کرام وہاں کل حاضر ہوں گے اور مقام عرفات پر پہنچیں گے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی معرفت کے اصول کے لیے ان کو اس تقدوں میں کہ اس دنیاوی اور مادی محبتوں سے کٹ کر اگر اللہ کی معرفت کے اصول کے لیے وہاں دعائیں کرنی چاہیے، اور پوری امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں انہیں بھی چاہیے کہ امت مسلمہ کے لیے بالخصوص، تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص، اور اہل پاکستان کے لیے انہیں ضرور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل پاکستان کو امن، سکون، سلامتی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب یوم عرفہ کے دن یہ خاص وظیفہ ہے، اس کی بڑی برکات ہیں، اگر یہ بہت آسان ہے، دن میں، رات میں، کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو کم سے کم 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد دعا کیجئے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس تسبیح کو بہت پڑھا کرتے تھے، وہ تسبیح یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس تسبیح کو، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور وہ آخر 11 درود شریف پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، اب آخر میں چونکہ عید الاضحیٰ کے دن بعض ساتھیوں نے، بعض دوستوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کی نماز چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، تو بعض ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں آ کر نماز عید الاضحیٰ میں شامل ہوگا تو جب وہ اس وقت پہنچے جب امام قرات شروع کر چکا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعتوں میں 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو صاحب ظاہر ہے جب امام پہلی رکعت میں جو تکبیر زوائد کہتا ہے تو وہ پہلی تکبیر کہہ کر ثنا پڑھتا ہے، اور ثنا کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہتا ہے، لیکن مقتدی اس وقت پہنچا جب امام قرات شروع کر چکا تھا، یعنی اب اس کی تکبیرات اس کو مقتدی کو نہیں ملی، تو اب مقتدی کیا کرے کہ جب مقتدی جیسے شامل ہوتا ہے عام نمازوں میں، جب مقتدی آ کر امام کے پیچھے شامل ہوتا ہے، امام حالت قیام میں قرات کر رہا ہوتا ہے تو مقتدی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو اس عید الاضحیٰ کی نماز میں اسے چاہیے کہ جب وہ آئے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر پھر چھوڑ دے، پھر تیسری بار اللہ اکبر ہاتھ چھڑائے چھوڑ دے، یعنی یہ 3 تکبیرات زائد ہو گئیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، تو ان کا یہ جو ہے اس کا کمپنسیشن ہے، یعنی جو تکبیرات چھوٹ گئی ہیں وہ اس نے ادا کرنی۔ اب اگر اس کی پوری رکعت ہی نکل گئی تو اب اس صورت میں بھی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے
اور جب امام سلام پھیر لے اور یہ جب کھڑا ہوگا اپنی رکعتیں دہرانے کے لیے، تو اب اسے چاہیے کہ پہلے تکبیر کہہ کر آج اوپر کانوں تک لے جائے، پھر چھوڑ دے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی تکبیر کہے، اور اس کے بعد رکوع میں جائے اور سجود میں جائے، پھر اپنا تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اچھا، یہ تو ہے بہتر اور افضل صورت۔ اب اگر کوئی تکبیرات مثال کے طور پر نہیں بھی کہہ پاتا تو پھر اس میں یہ خلاف سنت ہے، بہرحال اس کی نماز عید الاضحیٰ کی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم آپ سے بارہا عرض کرتے رہتے ہیں کہ مسائل شرعیہ کو سیکھنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک بار پھر ہمارا آپ کا رابطہ بحال ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ہمارا یہ تعلق بحال رہے گا۔ آپ اسی طرح اپنے دعاؤں سے اور اپنے محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیں، ہم آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔